جب ہم جان گئے قرآن کی روشنی میں کہ موت کی تکلیف حق ہے، سکرات کی تکلیف حق ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہم ہون علی سکرات الموت، اے اللہ موت کی تکلیف مجھ پر آسان فرما دے۔ اپنی امت کی تعلیم کے لیے حضور یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کتنی تکلیف ہوگی۔ آپ نے کبھی محسوس کیا آپ نے سکرات کے عالم میں جو ہوتا ہے وہ بیچارہ بول بھی نہیں پاتا، سب سے پہلے اس کی زبان بند کر دی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ کبھی آپ نے جانوروں کو تو دیکھا ہوگا کہ جب آپ عید الاضحیٰ کے موقع پر جانور کو ذبح کرتے ہیں تو کوئی جانور ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر ٹانگ پچاڑ رہا ہے، یہ سب کچھ کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہوں گے، لیکن مرنے والے انسان کو کبھی اپنی ٹانگوں کو اس طریقے سے ہلاتے ہوئے آپ نہیں دیکھتے ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اس کی روح اس کے پیر سے نکالی جاتی ہے تاکہ بھاگ نہ سکے۔ موت کی سکرات حق ہے قرآن نے کہا۔ تو اب کیا اس سے بچنے کا اور اس وقت کی آسانی کا کیا طریقہ ہے؟ بس یہ سبق سیکھ کر کے جاؤ۔ آج لگایا ہوگا کسی سے دل آپ نے، کسی کی محبت کا چراغ جلایا ہوگا دل میں آپ نے، لیکن کوئی اس وقت اس سچویشن کے اندر ممکن ہے کہ آپ کی مدد کے لیے نہ آئے۔ ایک ذات ہے جس کے بارے میں اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت رہنمائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہی نزع کے وقت جب شیطان ایمان کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اعلی حضرت کہتے ہیں یا الہی، یا الہی، اللہ سے عرض کرتے ہیں یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شاید یہ دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو کہ جب میرے نزع کا عالم ہو تو اس وقت میں مصطفیٰ کا دیدار کر رہا ہوں تاکہ میری جتنی بھی نزع کی تکلیف ہے وہ ساری تکلیفیں دور ہو جائیں۔ لیکن یہ دیدار کا جذبہ پیدا کس کے دل میں ہوگا؟ وہ جو مصطفیٰ پیارے سے دل سے محبت کرتا ہوگا، ان کی سیرت پڑھتا ہوگا، ان کی رہنمائی کے اندر زندگی گزارتا ہوگا، ان کو آئیڈیل بناتا ہوگا، ان پر درود پڑھتا ہوگا۔ خدا کی قسم یاد رکھیں، دنیا کی تکلیف ہو یا سکرات کی تکلیف ہو یا محشر کی تکلیف، اگر ان ساری تکلیفوں میں کوئی ذات کام آ سکتی ہے تو آمنہ کا لال اور مدینے کے تاجدار کام آ سکتے ہیں۔ ان سے اپنے تعلق کو مضبوط کرو، ان سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ ہر مصیبت میں کام آنے کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو ہمیں عطا فرمایا، کاشف الغمہ فرمایا۔ ہر مصیبت کے لیے ہمارے مصیبتوں کو چھانٹنے والے بنا کر اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرش گیتی پر بھیجا۔ تعلق قائم کرو مدینے کے تاجدار سے، اسوہ حسنہ اپناؤ مدینے کے تاجدار کا۔ رات کی تاریکی کے اندر کسی اور چیز کو دیکھنے کی بجائے اس نیت سے درود پڑھو کہ مدینے کے تاجدار کی زیارت نصیب ہو جائے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث کی روشنی میں فرمایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے مجھ پر درود پڑھے قیامت میں وہ مجھ سے قریب ہوگا۔ تو امام غزالی سے پوچھا گیا یا امام ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ کثرت سے مراد کیا ہے، تو فرمایا 700 مرتبہ، اور اگر کوئی 700 مرتبہ نہیں پڑھ سکتا تو 350 مرتبہ، اور 350 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو روزانہ 100 مرتبہ۔ اور اس کے بعد غالباً امام غزالی یا امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں روزانہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی وجہ سے عالم بیداری کے اندر میں نے 75 مرتبہ اپنے نبی کی زیارت کی ہے۔
یہ ہے درود شریف. کس کو دیکھنے جا رہے ہو؟ حسیناؤں پر اپنی نگاہوں کو خراب کر رہے ہو، آوارہ گردی کے اندر اپنی نگاہوں کو خراب کر رہے ہو، گندی پکچروں کو دیکھ کر اپنی نگاہوں کو تباہ و برباد کر رہے ہو. نہیں، یہاں کے اللہ نے مدینے کے تاجدار کے دیدار کے لیے دی ہیں. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. برے خاتمے سے بے خوف ہو جانا، ڈرنا ہی نہیں کہ خاتمہ خراب ہوگا یا کچھ نہیں. جو آج کہتے نا ارے دیکھا جائے گا، مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک بزرگ کا. بنی اسرائیل کے ایک عابد تھے. وہ عابد ایسی جگہ رہتے تھے جو پہاڑ سے بالکل قریب تھی. ایک دن اچانک پتھر کے پہاڑ کو دیکھا، کالے پتھروں کو دیکھا. مان زبان سے جملہ نکلا، کاش ان کالے پتھروں پر بھی ہریالی ہو جاتی. بس یہ کہنا تھا کہ غیب سے ندا آتی ہے، اے میرے بندے، اپنی عبادت کے ذریعے تو خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگا کہ میری کاریگری میں بھی عیب نکال رہا ہے. میں جانتا ہوں کہاں کیا ہونا چاہیے، تم میری تخلیق میں عیب نکال رہا ہے. اللہ کے ولی تھے، قسم کھا لی کہ جب تک کہ میری معافی کا پروانہ رب کی طرف سے نہیں ملے گا تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا. چھوڑ دیا کھانا کھانا. غیرت تھی، احساس تھا، چھوڑ دیا کھانا. کچھ عرصے کے بعد محلے کے نوجوان جانتے تھے یہ اللہ والے ہیں، پہنچے ان کے پاس. عرض کیا حضور آج ہمارے یہاں کھانے کی دعوت ہے، کافی احباب تشریف لائیں گے، آپ بھی تشریف لائیں. انہوں نے بہت سمجھایا، بولے نہیں بیٹا میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا، میں نہیں آ سکتا. من چلے نوجوان ہوتے ہیں نا، بہت ضد پکڑنے، حضرت آپ کو تو آنا ہی پڑے گا. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں آ سکتا. تو ایک نے کہا کہ حضرت آپ کیوں نہیں آئیں گے، وجہ کیا ہے ذرا بتائیں تو صحیح. ارشاد فرمایا میری زبان سے، غور سے سنیے گا، میری زبان سے اللہ کا ناپسند ایک جملہ نکلا تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک کہ خدا مجھے معاف نہیں کرے گا میں کھانا نہیں کھاؤں گا. تو ابھی تک معافی کا پروانہ مجھے نہیں ملا، اس لیے میں کھانا نہیں کھا سکتا. اب آج کے من چلے نوجوان غور سے سنیں. ایک نوجوان نے کہا ارے حضرت آپ کیا ٹینشن لیتے ہو، کوئی تکلیف اور عذاب آئے گا تو ہم جھیل لیں گے، آپ کو ٹینشن نہیں ہونے دیں گے. بس یہ کہنا تھا اس من چلے نوجوان کا. فوراً غیب سے آواز آتی ہے اس اللہ کے ولی کو، میرے بندے اس علاقے کو چھوڑ کر نکل جا، جنہوں نے میرے عذاب کو ہلکا سمجھا ہے اب ان قریب ان پر میرا عذاب آنے والا ہے. وہ لوگ جو بے لگام ہو کر اللہ کے عذاب کے سلسلے میں اور اللہ کی پکڑ کے سلسلے میں نازیبا کلمات کہتے ہیں، انہیں اس واقعے سے سبق سیکھنا چاہیے. برے خاتمے کے خوف سے ڈرو، اس لیے ہمیشہ اس چیز کا خیال کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے.